الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. हमद बारी ताला है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। वो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में,
وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی سیرت النبی کے حوالے سے جو بات ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں جو ہے وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں بچوں سے کہ خاص طور پہ وہ فون کو چھوڑا کریں اور اپنے کانوں سے ایئر بڈس کو نکال کے بات کو سنا کریں۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں، تلاوت ہو رہی ہے یا حمد باری تعالیٰ سنی جا رہی ہے، اس سے میٹر نہیں کرتا کہ کون پڑھ رہا ہے یا کون بول رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اس لیے سیریس لینا چاہیے اس کو کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس وقت ایٹ لیسٹ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی ہے آپس میں باتیں کرنا، فون کو یوز کرنا، یہ اگر کسی عام آدمی کے سامنے بھی بیٹھ کے ہی کریں نا تو ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو ہم نہ سنیں الگ بات ہے، بٹ جب ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اجر دے گا، جب ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ فوکس ہم لوگوں کا ہو کہ بات کو سنیں اور اس کو جتنا گراسپ کر سکیں اتنا کریں، کیونکہ اس سے ضروری کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگوں کو علم ہو۔ تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میں نے کہا کہ اپنی یاد دہانی کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی میں کہہ دوں۔ اب انشاءاللہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہجرت کر کے جو ہیں وہ مدینہ میں پہنچتے ہیں، اور اس وقت جو اصحاب ہیں وہ نکلتے ہیں، سب سے پہلے ایک یہودی ان کو دیکھتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے اور پھر سب لوگ جو ہیں باہر نکلتے ہیں، باقاعدہ خاص طور پہ لباس پہنتے ہیں، اپنا اسلحہ لگاتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے کی آبادی اس طرح سے نہیں تھی کہ ایک شہر تھا پورا کا پورا پاپولیٹڈ۔ مدینہ اس طرح سے تھا کہ پاکٹس تھی، کچھ آبادی یہاں پہ ہے، کچھ آبادی یہاں پہ ہے، کچھ یہاں پہ ہے۔ تو مدینہ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلی جو آبادی آتی تھی وہ آتی ہے جس کو آج ہم قباء کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پہ مسجد قباء بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہ مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے قباء تک آئے اور آ کے وہاں پہ رکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کا، وہ جب یہاں پہ آئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے نکلے۔ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ تو پہلی پراپر مسجد جو بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد قباء تھی۔ ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی پہلی مسجد تھی، لیکن مسجد قباء پہلی مسجد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص لگاؤ تھا اس مسجد کے ساتھ، وہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور یہ مسجد قباء جو ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن جو ہے قباء کے مقام پہ اسٹے کیا، اور اس کے بعد وہاں سے سفر شروع کیا۔ اور جب قباء سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں بنو سلمہ کا ایک گاؤں آتا ہے کہ جہاں پہ ان کو جمعہ کے دن رستے میں جمعہ کا وقت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ وہاں پہ پڑھا بنو سلمہ کے ایک گھر میں۔ اور اس سے بھی حیرت والی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 1 سال ہو گیا تھا کہ مسلمان جمعہ ادا کر رہے تھے، لیکن کیا تھا یہ وہ ایسی عبادت ہے کہ جو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت نے شروع کر دی تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا جمعے کی جماعت کا اور جمعے کے اجتماع کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا مدینہ میں کہ جو لوگ آپ اکٹھے ہو گئے ہو آپ لوگ جمعہ پڑھنا شروع کرو۔ تو 1 سال پہلے سے جمعہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ جو ہے یہاں پہ ہجرت کے بعد اب جو ہے وہ ادا کیا جب وہ رستے میں آ رہے تھے۔ مسجد قباء کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب اس کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب یہودی کہہ رہا ہوں منافقین جو ہیں
وہ اپنی کاروائیاں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور مسجد تعمیر کی، وہ تھوڑی سی ہٹ کے تھی مدینہ سے. اب ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک مسجد بنا دیں گے اور مسجد میں بیٹھ کے ہم لوگ اپنے ساری پلاننگ کیا کریں گے، لوگوں کو لگے گا کہ یہاں پہ نماز کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اس مدد سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ریویل کر دیا، یہ آگے جا کے آئے گا، لیکن ابھی چونکہ اس کا لنک جو ہے وہ مسجد قباء کے ساتھ ہے تو اس لیے میں ابھی یہ بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا اور اس مسجد کو بولا مسجد ضرار. آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں مسجد ضرار، ضرار کا مطلب ہے ضرر، تکلیف پہنچانے سے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تکلیف پہنچانے والی مسجد ہے اور آپ نے کبھی اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی. انہوں نے بلایا لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دیا، تو اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھی اس مسجد میں نہیں گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے کمپیریٹیولی آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ آپ کو اس مسجد میں جانا چاہیے کہ جو تقوی کی بنیاد پہ رکھی اور جہاں کے لوگ مطہرین ہیں، طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مسجد تھی مسجد قباء، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مسجد جس کو تقوی کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا وہ مسجد قباء ہے. اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں جب کہا گیا کہ وہ طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں تو ان سے صحابہ نے باقاعدہ پوچھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ چیز جو ہے یہ نازل کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا وہ پورا ایٹماسفیئر تھا، وہاں پہ لوگ طہارت کے لیے، استنجا کے لیے، واش روم سے فارغ ہونے کے بعد مٹی کے ڈھیلے یا کنکریاں استعمال کیا کرتے تھے اپنی صفائی کے لیے. یہ وہ لوگ تھے جو پانی استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں ذکر کیا کہ یہ لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اب آپ کو پتا ہے کہ اتنی ایڈوانس قوموں میں بھی ہم مسلمان قوم ہی ہیں کہ جو پانی کا استعمال کرتے ہیں اپنی صفائی رکھنے کے لیے. اور لٹرلی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح طہارت جو ہے، صفائی، جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے کیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہم نے یہ صرف سنا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند ہے کہ اس وقت بھی روئے زمین پہ مسلمان چاہے پریکٹسنگ نہ بھی ہو، کم سے کم تر بھی مسلمان جو ہے نا وہ عام کسی بھی کافر سے جتنا مرضی سوفسٹیکیٹڈ نہ وہ صاف ستھرا ہوگا. کیوں؟ وہ طہارت پانی سے کرتا ہے. آپ کو وہ پاکی مل ہی نہیں سکتی جو پانی سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے اس قوم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے کہ وہ صفائی کو جو ہے وہ پسند کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفائی کو بہت پسند کرتے تھے. جیسے پچھلی دفعہ جب ہم پڑھے تھے تو کس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھاؤ تو مسجد میں نہ جانا؟ کس چیز کے بارے میں؟ ہاں، گارلک. اور کیوں؟ اسمیل آتی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے نفیس تھے کہ ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ مسجد میں جاؤ تو آپ کے منہ سے اسمیل آئے جو دوسرے جس سے جو ہے وہ ہوں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی چیزوں میں جو مجھے سب سے پسند ہے وہ ایک نیک خاتون یعنی نیک بیوی اور دوسری خوشبو ہے. دنیا کی چیزوں میں اتنی پسند تھی، یعنی یہ لٹرلی پرفیومز اور خوشبوؤں کا گفٹ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسندیدہ ایک عمل تھا. تو یہ اس کے بارے میں ہے مسجد قباء کے بارے میں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر پیر کو پیدل یا سواری پہ جاتے تھے مسجد قباء میں، اور وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کر کے تو پھر آتے تھے. یعنی اتنا لگاؤ تھا. اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ بھی عام طور پہ مدینہ میں جاتے ہیں تو مسجد قباء جاتے ہیں اس کے لیے. اور کہا کہ جو نیت کر کے وضو کر کے قباء میں جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے. آپ لوگ گئے تھے مسجد قباء جب گئے ہو وہاں پہ؟ ہاں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کارپیٹ جب آپ جانماز لینے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جو سیمپل پڑے ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے حرم کا، ایک ہوتا ہے مسجد نبوی کا، اور ایک ہوتا ہے مسجد قباء کا. یہ 3 طرح کے پڑے ہوتے ہیں. قباء کا وائٹ کلر کا میرا خیال ہے، وائٹ سے کلر کا ہے. تو یہ ایک خاصیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے ابھی سفر پورا نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی مسجدیں جو ہیں وہ بنانا شروع کر دی ہیں. اب آ جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں انٹر ہوئے اور پھر کون سے صحابی کے گھر پہ رکے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. زبردست، بالکل حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکے. اور وہ چوز کیسے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونٹنی جہاں پہ رکی. خوش کر دیا اس بچے نے مجھے. نہیں عبداللہ زبردست ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. بس اس کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے نہیں. ماشاء اللہ. یہ جناب بالکل وہاں پہ جہاں پہ اونٹ رکتا ہے اور اس کے قریب کا جو رشتہ دار کا گھر ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہوتی ہے. اور جہاں اونٹ رکتا ہے
وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابنڈنٹ خالی جگہ تھی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کرتے ہیں مسجد کے لیے. منتخب کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسجد بنے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ 2 یتیم بچے ہیں جن کی یہ جگہ ہے. تو جب ان کو بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ اب ہم مسجد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگ بتاؤ کہ کیا قیمت ہے اس کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، باوجود انسسٹ کرنے کے انہوں نے کہا کہ جو بہترین قیمت اس جگہ کی بنتی ہے وہ ان کو ادا کی جائے، اور وہ ادا کر کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کو ایکوائر کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے ایک آفر ہوئی تھی کہ آپ یہ چیز مفت لے لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کہا تھا کہ نہیں، میں اس کا قیمت ادا کروں گا اور پھر لوں گا. کچھ یاد ہے کس چیز کے بارے میں کہا تھا؟ اونٹ. 2 اونٹ تیار کیے تھے. اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا اونٹ جو ہے میں قیمتاً لوں گا، میں اس طرح سے نہیں لوں گا. اچھا، جب جگہ جو ہے وہ ایکوائر کر لی تو پھر اب جو ہے کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی. وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھجور کے درخت تھے. تو عام طور پہ اب اس وقت سچویشن جو مدینہ کی ہے وہ ہے حرم کی. حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ نہ کسی کیڑے مکوڑے کو مار سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پہ گھاس یا درخت کو کاٹ سکتے ہیں یا اکھیڑ سکتے ہیں، انلیس کہ کوئی ایسا موذی جانور ہو جو آپ کو نقصان پہنچانے لگے تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں مار سکتے. لیکن کوئی ضرورت ہو تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے جو درخت تھے کھجور کے وہ کاٹے وہاں پہ، اور انہی درختوں کو جو کاٹا اس کے جو سٹیم تھے، تنے تھے، اسی کو استعمال کیا اس کی کنسٹرکشن کے لیے. اس کی دونوں سائڈوں پہ جو دیواریں تھیں وہ بنائی اینٹوں سے، یعنی وہ مٹی سے جو اینٹیں بناتے ہیں وہ والی اینٹوں سے، اور آگے اور پیچھے کی جو دیوار تھی وہ بنائی ان تنوں کے ساتھ. اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی اس وقت پوری کی پوری، صرف چھت کدھر تھی؟ جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ امام اس وقت رخ کرتا تھا یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف. ابھی تک جو قبلہ ہے وہ چینج نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سائڈ پہ جو ہے یہ ایک چھت جو ہے وہ ڈالی گئی. جب آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اب آپ جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے قبلے کو وہ حرم شریف کو کر لو، یعنی مکہ کی طرف کر لو، تو یہ بالکل جو ہے 180 ڈگری بنتا تھا. 180 ڈگری بنتا نا، یعنی اس طرف منہ تھا اور بالکل بیک سائڈ پہ انہوں نے کرنا تھا. اب کیا ہوا کہ امام کی جو جگہ تھی اس کے اوپر کوئی شیڈ نہیں تھا، اور جو سب سے آخری صف ہوتی ہے اس کے اوپر شیڈ تھا. اور یہ وہ شیڈ ہے کہ جو آگے چل کے اصحاب صفا کے لیے جو ہے چبوترا ہے وہ اس کے نیچے بنا. آگے چل کے ہم پڑھیں گے اصحاب صفا تھے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے وہیں پہ مسجد میں ہی رہتے تھے. آگے ہم چل کے پڑھیں گے، ان کا بڑا مقام ہے اس اصحاب صفا کا. اور وہاں پہ پاکستان میں ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے صفا کے نام سے، تو انہی کی وجہ سے ہے اصحاب صفا. تو ان کے اوپر صرف چھت تھا، باقی پوری مسجد جو ہے وہ کھلی تھی. وہاں پہ جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا کہ پتھر اٹھا کے لانے اور درختوں کے تنے لانے اور اس کی کنسٹرکشن کرنا. آلدو کہ صحابہ رسول نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو بنانے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو ایک سعادت سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ زمین پہ کوئی بنائے. اور اسی کے اندر ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ جب صحابی جو ہیں وہ اٹھا کے اینٹیں اور سب پتھر اور سب لے کے آ رہے تھے، تو ہر صحابی جو ہے وہ ایک پتھر یا ایک اینٹ اٹھا رہا تھا. حضرت عمار ابن یاسر جو ہیں وہ 2 پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے تھے. اور حضرت عمار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھروں نے تو مجھے مار ہی ڈالا ہے، یعنی اتنے ہیوی میں اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جن کی والدہ جو ہیں وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے، حضرت سمیہ، اور ان کے والد جو ہیں وہ یاسر، وہ بھی شہید ہوئے وہیں پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے ہوتے تھے اور فرمایا کہ اے عمار، یہ ان کو ابن سمیہ کہا کرتے تھے، ماں کی نسبت سے بلاتے ہوتے تھے کہ اے عمار، یہ پتھر تجھے نہیں مار رہے، تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا. اس وقت ابھی جس وقت ہجرت کی، اور کہا کہ تیرا آخری جو مشروب ہے وہ دودھ ہوئے گا اور اس کے بعد تجھے جو ہے وہ شہید کر دیں گے. اب آگے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور گزر گیا، خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے دور چل رہا ہے. اس کے اندر امیر معاویہ کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے
تو یہ وہ جنگ تھی کہ عمار ابن یاسر نے حضرت علی کی سائڈ سے جو ہے وہ جنگ میں شرکت کی، اور اس وقت اس جنگ میں جو تیر ہے وہ سامنے والے گروہ سے آ کے جو ہے وہ لگا عمار ابن یاسر کو، اور وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی۔ اور اس حدیث کو حضرت علی کی سائڈ والے لوگوں نے یہ اپنی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مارنے والے ہوں گے ایکچولی وہ بغاوت پہ ہوں گے یا وہ حد سے بڑھ رہے ہوں گے۔ ہم ان کے بارے میں کلام نہیں کرتے، وہ صحاب رسول تھے، لیکن اس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ آمنے سامنے تھے، اور عمار ابن یاسر جو ہیں وہ حضرت علی کی سائڈ پہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کس وقت پریڈکشن کی اور کب جا کے وہ پوری ہوئی۔ تو یہ چند چیزیں جو تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ اس کے بعد 2.12 ہاں وہی ہے، 96 برس کی عمر میں، ہاں وہ بہت ایجڈ ہو گئے، ساری بات ہے اس وقت جو ہے وہ ایجڈ ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو ایریا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ریاض الجنہ ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میری قبر اور میری ممبر کے، لیکن ایکچوئل جو وہ حدیث ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا نا، تو کہا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے روز باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس وقت اس جگہ کو جو ہے وہ جنت میں شامل فرما دیں گے یا کس طرح سے کریں گے، لیکن یہ صحیح حدیث ہے۔ اور خاص طور پہ آپ لوگوں نے بھی نماز پڑھی ہوئے گی، وہاں پہ جاتے ہیں اور اسپیشل جو ہے وہ وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے۔ پھر 3 جو ہیں مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے اس نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے کہ یہاں ہمیں ثواب ملے گا، اس کے علاوہ چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک بیت اللہ حرم شریف، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا القدس بیت المقدس۔ یہ 3 مسجدیں ہیں صرف جن کے پاس آپ اس نیت سے سفر کے لیے اسپیشل جا سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ ثواب ہوئے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ ثواب کی نیت سے آپ ٹریول کر کے نہیں جا سکتے۔ آپ کہیں کہ کہیں پہ کسی کا مزار ہے اور مجھے وہاں پہ جا کے بہت ثواب ہوئے گا اور میں وہاں پہ ٹریول کرتا ہوں، تو وہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے دین میں یہی 3 مقدس مقامات ہیں، اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں۔ اور عام طور پہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ شاید صرف ریاض الجنہ میں نماز پڑھنی جو ہے وہ 1000 مسجد میں نہیں، یہ مسجد میں جہاں تک بھی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے مسجد، اگر آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں تو یہ آپ کو جو فضیلت ہے یہ وہاں پہ ملتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب چھت نہیں تھا تو ہم نے 3-4 سال کے بعد دیکھا تھا کہ ایک دفعہ پانی آیا، بہت بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، اور میں نے ان کے ماتھے پہ دیکھا کہ کیچڑ کا نشان جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ کئی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایکچولی لیلۃ القدر جو تھی اس کی رات کے بارے میں یہ نشانی دیتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان تھا اور وہ فلاں رات تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک چھت بھی نہیں تھا، اس کے بعد پتوں سے جو ہے وہ چھت بچھایا گیا، بٹ اوبویسلی وہ بھی واٹر پروف نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے وہ ایز اٹ از ہی تھا، بہت زیادہ چینج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا تھا اور اس کی چھت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ واٹر پروف کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس کی صحیح ایکسپینشن ہوئی تھی مسجد کی، کسی حد تک بڑی ہوئی تھی، لیکن میجر چینج جو آیا تھا وہ تھا ولید ابن مالک۔ ولید ابن ملک جو ہے یہ بنو امیہ کا ہی ایک خلیفہ تھا۔ اس نے جب اس کی ایکسپینشن کی تو اس نے چاروں سائڈوں سے پہلی دفعہ مسجد کی ایکسپینشن کی، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے، جو ان کی امہات المومنین کے حجرات تھے، ان کو بھی مسجد کے اندر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی جو ہے مسجد میں تب آئی تھی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 250-300 سال بعد جا کے جو ہے یہ سارے گھر وغیرہ جو اکٹھے آئے، اور اس وقت بھی لوگوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ گھر جو ہیں وہ ڈیمولش نہیں کرنے چاہیے تھے، کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سادگی کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن باقی تمام جو بیویاں تھیں ان کے گھر ڈیمولش کر دیے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور وہ کیوں نہیں ڈیمولش کیا، حضرت عائشہ کا کیوں نہیں ڈیمولش کیا گیا؟ اس گھر میں چونکہ قبر تھی تو اس گھر کو اسی طرح سے جو ہے انہوں نے 4 دیواری کر کے تو اس کو سیل آف کر دیا تھا، تو اس طرح قبر جو ہے وہ آ گئی۔ اس وقت سے جو اگلا حصہ ایکسپینشن کا ہے نا وہ تب کا ہے، یعنی اس سے آگے والی سائڈ پہ، قبلے والی سائڈ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے آگے والی سائڈ پہ پھر ایکسپینشن نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر پیچھے ایکسپینشن ہوتی رہی ہے۔
ابھی تک جو ایکسپینشن ہے. تو یہ جو ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی تو اس وقت اس کے 3 مین دروازے تھے، باب رحمہ، باب جبریل اور باب النساء. ابھی بھی وہاں پہ اگر ہم، چونکہ ہمیں ہسٹری کا نہیں پتا، اگر ہم ریاض الجنہ کے جتنے بھی پلرز ہیں نا ان کو جا کے دیکھیں تو ہر پلر کا ایک نام لکھا ہوا ہے، اور ہر پلر کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس وقت یہاں پہ یا کوئی دروازہ تھا، یا یہاں کوئی ایونٹ ہوا تھا، یا یہاں پہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پلر کا وہ نام رکھا گیا. تو ابھی بھی کبھی ہمیں، اس دفعہ میں جب لاسٹ ٹائم گیا نا تو میں نے کوشش کی کہ ریاض الجنہ کے اندر جتنے پلرز ہیں نا اس کے اوپر آپ کو ہر پلر پہ نام نظر آئے گا، اور اگر آپ کو نام نظر آتا ہے تو آپ کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہے اس کے. تو وہ اگر ہم ناموں کا پتہ لگے تو ہم وہ پوری سٹوری کو جو ہے نا وہ پتہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سیرت کے اندر ساری سٹوریز ہیں. اس کے بعد اس وقت جو دیواریں تھیں وہ اس طرح سے تھیں کہ جب دیوار کنسٹرکٹ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ ہی گھر بننے شروع ہو جاتے تھے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ ایک سائڈ کی دیوار کو مسجد کی دیوار کا ساتھ اور باقی آگے. تو اس وقت کیا کیا کہ کہتے ہیں آلموسٹ 10 سے 12 دروازے ایسے تھے جو پرائیویٹ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجدوں میں کھل رہے تھے، یعنی مین انٹرنس ان کی دوسری سائڈ پہ تھی لیکن گھروں کے دروازے مسجدوں میں بھی کھلتے تھے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وفات کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ تمام دروازے جو ہیں مسجد کے وہ بند کر دیے جائیں. تو یعنی ایک یہ حکم بھی تھا کہ اب مسجد کے اندر پرائیویٹ انٹرنس جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقام دیا کہ میرے بعد جو ہیں وہ خلیفہ وہ ہوئیں گے. تو اسی طرح امہات المومنین کے بھی ہیں. حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے اس کا تو یہ صورت ہوتی تھی کہ اس کا دروازہ بھی نہیں تھا، صرف ایک پردہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو کئی دفعہ اپنا سر مبارک اندر کرتے گھر میں، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ان پہ تیل لگا دیتی اور وہ پھر مسجد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کرتے، مطلب اس طرح سے قریب قریب تھے. تو یہ جو صورت حال تھی وہاں پہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا خطبہ دیا پہلی دفعہ، جب میں نے آپ کو بتایا کہ رستے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ہم لوگ حیران رہ جائیں گے. عام طور پہ ہم لوگ بڑے لمبے لمبے خطبے جو ہے نا وہ سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا جمعہ کا اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قائم کرو، اس کے لیے صدقہ دو، یا کسی کی موت آ جائے تو اس کے اوپر نظر رکھو کہ وہ اللہ سے جا کے مل گیا تو ہم بھی ملنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ تم لوگوں کی مدد کرو، حتیٰ کہ اس چیز سے مدد کرو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کھجور کی ایک جو کھجور ہے اس سے بھی مدد کرو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اچھی بات کر دو، اچھی بات ضرور کرو. یہ پہلا خطبہ تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں جیسے ایک ہوتا ہے، پھر اٹھ کے جو ہے وہ دوسرا خطبہ، اتنا ہی جو ہے وہ دوسرا خطبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں. اور اس میں ان الحمدللہ جو ہم مسنون پڑھتے ہیں وہ دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے وہ پڑھا. جب انہوں نے وہ پورا خطبہ پڑھا نا تو ایک آدمی جو ہے مجمع میں سے اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے نا اس کو ایک دفعہ دوبارہ کہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ جو ہے وہ دوبارہ جب ریپیٹ کیا تو اس نے کہا واللہ میں نے عربوں کی شاعری جو ہے وہ یاد کی ہے اور ہر طرح کا کلام میں نے یاد کیا، لیکن یہ جو بات آپ نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریویل کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو عرب جو زبان کو جانتے تھے نا ان پہ اس طرح سے اثر کرتی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بات کرتے تھے. آخری چیز جو ہے بس وہ ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب مسجد بھی بن گئی، نماز کا اہتمام بھی شروع ہو گیا، اور نہیں بلکہ اس کو اگلی دفعہ کریں گے، جلدی جلدی میں نہیں کرنا. بس ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب مدینہ میں آئے تھے تو نماز فرض ہو چکی تھی. کب نماز فرض ہوئی تھی؟ معراج پہ. معراج کے اوپر جب نماز فرض ہو گئی ہوئی تھی اس سے لے کے مدینہ میں آنے تک جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، یعنی ہر نماز جو ہے وہ 2 رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ہم مدینہ میں آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں جو ہیں وہ مسافر کے لیے کر دیں، اور باقی جو ہے ہمارے اوپر جو اب حالت میں نماز ہے اس کو کم کر دیا. یعنی فجر کے لیے 2 رکعتیں ہی رہیں، ظہر کی 4 ہو گئیں، عصر کی 4 ہو گئیں، مغرب کی شروع سے 3 ہی تھیں، اور عشاء کی بھی 4 ہو گئیں. تو باقی جو ہیں وہ 2 ہیں وہ سفر کے لیے کر دیں، اور پھر اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کر دیا اس حالت میں جس حالت میں ہم اب پڑھتے ہیں. جب نمازوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا تو اب معاملہ یہ ہوا کہ نماز کے لیے بلایا کیسے جائے گا. تو اس کے بھی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست جو ہے
وہ واقعہ ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے ان پلیس کیا اور مسلمانوں کا. اور آپ دیکھیں کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور حجرے بنانے سے پہلے مسجد جو ہے وہ تعمیر کی تھی. یعنی یہ امپورٹنس ہے مسجد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.